السلام علیکم۔ آج ہم 10 ذوق میں تاریخ کا زمانہ اس میں اگلا حصہ دیکھیں گے۔ 10.3 مختلف تہذیبیں میسوپوٹیما، مصر، چین، ہڑپا۔ میسوپوٹیما کسی ملک کا نام نہیں بلکہ ایک خطے علاقے کا نام ہے۔ میسوپوٹیما کا مطلب ہوتا ہے دو دریاؤں کے درمیانی علاقہ یعنی دو آبا۔ قدیم میسوپوٹیما یعنی دجلہ اور فرات دریاؤں کے بیچ کا علاقہ ہے۔ یہ دونوں دریا بالخصوص ترکستان، سیریا اور عراق ممالک سے بہتے ہیں۔ میسوپوٹیما میں اروخ اور نیپور جیسے قدیم شہر تھے۔ ان شہروں کی تہذیب انتہائی ترقی یافتہ تھی۔ اب دیکھیں گے ہم مصر۔ بر عظیم افریقہ کے شمال میں صحرا ریگستان کے مشرقی حصے میں دریائے نیل بہتا ہے۔ اس دریا کی وادی میں دنیا کی ترقی یافتہ قدیم شہری تہذیب پروان چڑھی۔ وہ تہذیب مصر کی پرانی تہذیب تھی۔ دریائے نیل میں ہر سال موسم برسات میں طوفانی آتی ہے۔ دریائے نیل کے کنارے پر جو مٹی جمع ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہاں کی زمین بہت زرخیز ہو گئی ہے۔ مصر کے پرانی تہذیب کے لوگ جگہ جگہ باندھ بند کر دریائے نیل کے سیلاب کا پانی ذخیرہ کرتے تھے۔ اس پانی میں موجود مٹی نیچے بیٹھ جانے کے بعد اس پانی سے سینچائی کا کام لیا جاتا تھا۔ چین کے دریا ہویانگ ہو کی وادی میں چین کی شہری تہذیب پھولی پھلی۔ چینی روایات کے مطابق ہویانگ دی راجا نے کھیتی باڑی، مویشی پالنا، پہیے والی گاڑی، کشتیوں اور لباس وغیرہ کا استعمال کی ابتدا کی۔ چینی عوام مانتی ہے کہ اس کی رانی نے ریشم کی پیداوار کا طریقہ اور ریشم کو رنگنے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ لویانگ، بیجنگ اور چانگان چین کے اہم شہر تھے۔ ہڑپا تہذیب برصغیر بھارت میں سب سے قدیم تہذیب ہڑپا تہذیب کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ تہذیب سندھ دریاؤں کی وادیوں میں پروان چڑھی۔ اس تہذیب کے دو مقامات جو پہلے روشنی میں آئے وہ پنجاب میں ہڑپا اور سندھ میں موہن جودھڑو تھے۔ اب وہ مقام پاکستان میں ہیں۔ گجرات میں لوتھل اور دھولا ویرا، راجستھان میں کالی بنگن اس تہذیب کے کچھ مشہور مقامات ہیں جو بھارت میں ہے۔ اس تہذیب کے شہروں کی تعمیر منصوبہ بندی تھی۔ ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر زاویہ خیمہ میں خطہ کرنے والے راستے کی وجہ سے تیار ہونے والی چوکون جگہوں پر مکان تعمیر کیے جاتے تھے۔ اناج کے بڑے بڑے گودام اور وسیع عرض مکانات ان شہروں کی خصوصیات تھی۔ گندے پانی کی نکاسی کے لیے ڈھکے ہوئے گڑھے، گھر گھر میں حمام اور بیت الخلاء جیسے صحت عامہ کی حفاظت کے انتظام تھے۔ منظم اور اچھے ڈھنگ سے تعمیر کیے گئے خانگی اور عوامی کنویں تھے۔ شہروں کے 2 سے 4 الگ الگ حصے ہوا کرتے تھے۔ ہر حصوں کے گرد ایک الگ فضیلت ہوا کرتی تھی۔ مٹی کے ٹھنڈن بننے والے برتن ہڑپا تہذیب کی خصوصیت تھی۔ ان برتنوں کا رنگ لال ہوا کرتا تھا جن پر پیپل کے پتوں اور مچھلی کے صفوف کی شکل نقاشی ہوتی تھی۔ مختلف قسم کے رنگین پتھروں سے موتی اور کانسا دھات سے چیزیں بنانے میں ہڑپا تہذیب کے کاریگر ماہر تھے۔ ان اشیاء کی میسوپوٹیما میں بہت مانگ ہوا کرتی تھی۔ 10.4 کھیل اور تفریح قدیم شہری تہذیب میں کھیل اور تفریح کی بھی مختلف قسمیں تھیں۔ ان کھیلوں میں شکار اور کشتی 2 اہم قسمیں تھیں۔ ان کے علاوہ پاسا، گوٹ اور بساط چورس کے کھیل بھی کھیلے جاتے تھے۔ پرانے مصر میں سینات نامی دماغی طاقت کے مشابہ چورس اور پاسے کی مدد سے کھیلا جانے والا کھیل لوگوں میں مقبول تھا۔ قدیم چین میں پاسے اور چورس کے ذریعے کھیلے جانے والے کھیلوں کی مختلف قسمیں تھیں۔ میسوپوٹیما اور ہڑپا تہذیب میں پاسے اور بساط کے کھیل مقبول تھے۔ ہڑپا تہذیب کے مقام کی کھدائی میں بچوں کے طرح طرح کے کھلونے بھی دستیاب ہوئے ہیں۔ ان کھلونوں میں مٹی کی پھرکی، سیٹیاں، جھنجھنے، بیل گاڑی، پہیے کی مدد سے چلنے والے جاندار اور پرندے بھی شامل ہیں۔ قدیم شہری تہذیب میں کھیلوں کی طرح موسیقی اور رقص کو بھی بڑی اہمیت حاصل تھی۔
کسی بھی تقریب کے موقع پر موسیقی اور رقص کا اہتمام ضروری ہوتا تھا۔ یہ تھی ہڑپا تہذیب۔ ہڑپا تہذیب بھارت کی سب سے قدیم تہذیب مانی جاتی ہے۔